اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سید الاولین والآخرین واصحابہ المکرمین المعظمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسول مقبول سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باوجہ بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، مدینے کو سب کچھ دیے جا رہا ہوں، بہار مدینہ لیے جا رہا ہوں۔ مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے، مدینے کی باتیں مدینے کے چرچے، یہی کام ہر دم کیے جا رہا ہوں۔ میں اس مہکشی کے ہوس پہ تصدق، میں اس مہکشی کے ہوس پہ تصدق، پلاتے ہیں جتنا پیے جا رہا ہوں۔ مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے کا کچھ کام کرنا ہے سید، مدینے سے بس اس لیے جا رہا ہوں۔ صلی اللہ علیہ نبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت کا ہم پر بڑا کرم ہے کہ ایک مرتبہ پھر ہم جانے کونے سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں، اور اس پر شکر ادا کر رہے ہیں کہ رب العالمین نے ہمیں میلاد منانے والوں میں رکھا، خوشیاں منانے والوں میں رکھا، میلاد کرنے اور کرانے والوں میں رکھا۔ ایسے بدنصیب ہیں لوگ جو اس وقت میلاد سے منع کر رہے ہیں یا میلاد سے پریشان ہیں۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ان حضرات میں رکھا اور ان لوگوں میں پیدا کیا جو سرکار کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی کام میں زندہ رکھے اور اسی میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ سورہ توبہ کی آخری آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا تحقیق لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آ گیا ایک رسول تمہارے پاس تمہیں میں سے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے۔ کہیں بعث فرمایا، کہیں ارسلہ فرمایا، کہیں جا فرمایا۔ میرے رسول کے آنے کے مختلف انداز قرآن پاک میں بیان کیے گئے۔ آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، سرکار کی آمد کا ذکر ہوا۔ یہ کون کر رہا ہے؟ رب تبارک و تعالی جل جلالہ و نوازہ۔ ہم اور آپ بھی کیا ذکر کر رہے ہیں؟ سرکار کی آمد کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کسی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ کوئی نیا کام نہیں۔ حضور کی آمد کا ذکر کرنا، سرکار کی آمد کے چرچے کرنا، یہ سنت الہیہ ہے۔ اور سرکار کی آمد پر سب سے زیادہ جس کو تکلیف ہوئی وہ کون ہے؟ سب جانتے ہیں؟ اس سے کوئی
बचा हुआ नहीं, सब परेशान है। जिसको सबसे पहले तकलीफ हुई उसी के मानने वाले, उसी की औलादों को आज भी तकलीफ हो रही है। हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, यह मामला बड़ा पुराना चला आ रहा है। मना करने वाला, जब सरकार की आमद हुई तो बहुत तकलीफ हुई, बड़ा चीखा, रोया, आज क्या हो गया, मेरा सारा काम बिगड़ गया। वही लोग, उसी की ज़ुर्रियत हर साल परेशान होती है कि क्या हो गया, साल भर मेहनत करते हैं, जैसे रब ने बुलाया सब पानी फिर गया। सारे गुनाहगार सियाकार अपने आका की याद मनाने के लिए, सरकार की आमद को मनाने के लिए जमा हो जाते हैं और ये क़यामत तक सिलसिला जारी रहेगा। फरमाया तहकीक आ गया तुम्हारे पास एक रसूल, उनको हमने मबूस कर दिया, वो तशरीफ लाए तुम ही में से। इन्होंने कहा देखा कहा तुम ही में से, जब हम ही में से तो हमारे जैसे हैं। अनफुसकुम फरमाया तुम ही में से, यानी इंसानों में से ही हैं। फरमाया हाँ हैं तो तुम ही में से। ये इनके लिबास को देखकर अपनी मिसल न जानना, है तो तुम ही में से, लेकिन तुम सिर्फ अर्श को देखते हो, तुम सिर्फ सूरज को देखते हो, वो सूरज को पलटा कर दिखाते हो। तुम सिर्फ चांद को देखते हो, अपनी उंगली के इशारे से बल्ब नहीं तोड़ सकते, वो चांद के दो टुकड़े करके बताते हैं। और उनका आलम क्या है, ये उनकी मोहब्बत का अंदाज देखो। हमने उनके दिल में ऐसी मोहब्बत डाल दी है कि उनकी एक सिफत अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम है। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। उनकी सिफत है कि तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर बड़ा गिरा गुजरता है। तकलीफ तुम्हें होगी, उनको गिरा गुजरेगा। ये उनकी मोहब्बत है। आज मोहब्बत रसूल के दावेदार बहुत हैं। मुझे बताओ कि हम में से कोई दावे मोहब्बत रसूल करता है तो इस दावे को करते हुए शर्म आती है। हम कहें कि हम मोहब्बत करते हैं, इस मोहब्बत के अंदर बड़े बड़े इम्तिहान देने वाले इम्तिहान पास कर चुके हैं। अगर कोई इम्तिहान आ जाए तो हिम्मत नहीं कि वो इम्तिहान पास कर सकेंगे। इस मोहब्बत रसूल का इम्तिहान तो बिलाल हबशी पास कर चुके हैं, सैयदना सिद्दीक़ अकबर पास कर चुके हैं, हजरत अली खैबर शिकन कर चुके हैं, सख्त खतरे में बिस्तर नबुव्वत पर हजरत अली रात गुजार कर इम्तिहान पास कर चुके हैं और गारे सौर में मुसलसल 3 दिन और 3 रात और पूरे सफर हिजरत में अपने आप को पुरखतर बाजू में डालकर सिद्दीक़ अकबर पास कर चुके हैं। इस इम्तिहान में पूरा उतर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं हाँ मोहब्बत है, लेकिन कहते हुए डर लगता है, शर्म आती है कि आया हम इस मोहब्बत के दावे में पूरे उतर सकते हैं या नहीं। हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि वो मोहब्बत करते हैं, वो मोहब्बत करते हैं। और वो क्यों मोहब्बत करते हैं, जब ये सवाल होता है तो फिर से हमसे पानी पानी हो जाते हैं कि वो क्यों मोहब्बत करते हैं। क्या ऐसी बात है जिसमें हम कहें कि वो हमसे मोहब्बत करते हैं, तो क्यों करते हैं? ये उनका करम है, बस इसलिए करते हैं, वरना हम में से कोई काबिल नहीं कि हम कहें कि हमसे इसलिए मोहब्बत करते हैं। अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। तुम्हारा मुशक्कत में पड़ना उन पर बड़ा गिरा गुजरता है। वो रऊफ़ भी हैं, वो रहीम भी हैं। मेरा रब वो भी रऊफ़ और रहीम है, ये भी रऊफ़ और रहीम। इस आयत मुबारक में फरमाया हरीसुन अलैकुम, वो हरीस हैं। हरीस हिर्स से बना है,
اور حرص کے معنی ہیں کہ کسی چیز سے دل نہ بھرے. اس کے ایک معنی مثبت بھی ہیں اور ایک منفی بھی ہیں. اب ہماری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ ہمیں دولت مل جائے ہم اس کے حریص ہو جاتے ہیں, ہمیں حرص ہوتی ہے اور کھانا اچھا دیکھا اور اچھا کھانا ہو اور اچھا کھانا ہو, حرص ہوتی ہے. لیکن نبی کے لیے ہم کہیں انہیں حرص, لیکن قرآن کہہ رہا ہے وہ حریص ہیں. کس طرح ہم لینے کے لیے حریص ہیں, ہمارا پیٹ نہیں بھرتا اور آ جائے, اور ان کی کیفیت اور شان یہ ہے کہ وہ دینے کے لیے حریص ہیں, وہ دینے کے لیے حریص ہیں. آؤ جتنے بھی آؤ آتے جاؤ, میں دیتا چلا جاؤں گا. وہ دینے کے لیے حریص ہیں, اور ایسے حریص ہیں کوئی مشرق سے آئے تو اس کو دے رہے ہیں, کوئی مغرب سے آئے تو مغرب والوں کو دے رہے ہیں, کوئی روم سے آئے تو صہیب رومی بنا رہے ہیں, کوئی حبش سے آئے تو بلال حبشی بنا رہے ہیں. کہیں سے بھی کوئی آئے وہ دے دے کر حریص ہیں کہ ان کو اس کی کمی نہیں ہوتی. آؤ جتنے بھی آ جاؤ میں دینے میں حریص ہوں. لیکن ایک بات ہے, اس آیت مبارکہ میں فرمایا بالمؤمنین, جہاں مومنین کا جملہ فرمایا قرآن کی آیت مبارکہ میں, تمہارا مشقت میں پڑھنا بڑا گرا گزرتا ہے. مومنین کے لیے وہ رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اب اس کیٹیگری میں تم آتے ہو یا نہیں؟ ہم آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ جو مومن ہیں اب صرف انہی کو دیکھا جائے گا, اور مومن بننا کوئی آسان بات نہیں. اسی لیے اس پوری آیت آمد میں سرکار کی جو صفت مبارکہ بیان کی جا رہی ہیں, جہاں مومنین فرما کر بتا دیا کہ جب وہ تشریف لانے والے ہیں تو ان کی آمد پر مومن ہی خوش ہوں گے. مومنین کا مشقت میں پڑھنا ان پر گراں گزرتا ہے. اب یہاں پر جو شخص ایمان والا ہوگا وہ ان کی آمد پر خوش ہوگا, اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ یہ میرے آقا ہیں, یہ میرے مولا ہیں, یہ میرے مابا ہیں, یہ میرے ملجا ہیں. اور جو تمہیں خوشی منانے سے روک کے سمجھتا ہو کہ وہ مومنین کے دائرے میں آتا ہی نہیں, مومنین کے دائرے میں آتا ہی نہیں. اسی لیے وہ جب ان کا کرم ہوتا ہے اور صفت رؤوف اور رحیم کا مظاہرہ ہوتا ہے تو مومن اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. کوئی ایسا وقت آیا کہ جب کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی اور سرکار کو وہاں تکلیف ہوئی. کیسے کیسے مواقع آئے. مدینہ طیبہ میں حضرت سلمان فارسی کا باغ جو آج انہوں نے مٹا دیا ہے, اس باغ کا مقام ہمیں بتا رہا ہے کہ کسی مسلمان کو تکلیف ہوئی تھی اور اس کا مشقت میں پڑھنا رسول اللہ پہ گرا گزرا تھا. جب گرا گزرا تھا, کہاں سلمان آزاد ہونا چاہتے ہو, کہاں اس نے مجھے شرط لگا دی کہ باغ بنے گا, باغ کے درخت پھل دینے کے قابل ہوں گے تو اس کے بعد تمہیں آزاد کیا جائے گا. ایک باغ بنانا آسان نہیں, باغ کے پھل آنے میں سالوں لگ جاتے ہیں, درختوں میں پھل آنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. فرمایا میں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں. اپنے دستے مبارک سے درخت لگا دیے. سرکار نے رات کو درخت لگائے, صبح درخت پھل دینے لگا, درخت پھل دینے لگا. آج بھی اس باغ کے درختوں سے جو کھجوریں نکلی تھی ان کی نسل آج بھی عجبہ کھجور کے نام سے مشہور ہے. بتا رہے ہیں کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم.
تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ سلمان میں تمہاری اس غلامی کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب تم نے میری غلامی اختیار کر لی ہے تو کوئی غیر مسلم تمہیں کیسے غلام بنا سکتا ہے؟ آؤ اگر اس نے یہ شرط لگائی ہے تو درخت آج ہی لگیں گے۔ چھوٹے درخت میں لگاؤں گا، انہیں بڑا کرنا خدا کا کام ہے، اس میں پھل دینا خدا کا کام ہے، لیکن یہ درخت محمد عربی کے ہاتھ سے لگیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جابر بن عبداللہ پہ قرض ہو جائے تو سرکار اس کی ان کے لیے یہودی کے پاس خود چل کر چلے جائیں۔ کیسے کیسے معاملات ہیں، لیکن اپنے غلاموں کو تکلیف میں دیکھنا سرکار کو گوارا نہیں، سرکار کو گوارا نہیں۔ میرے دوستوں وقت بہت مختصر ہے، لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ آیت قرآنی آج بھی مومنین کو جھنجھوڑ کر کہہ رہی ہے کہ تمہارے رسول تو تم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے۔ یہ بتاؤ تم رسول کے لیے کیا کرتے ہو؟ تم رسول کے لیے کیا کرتے ہو؟ آج چراغا ہو جائے تو مسلمان ہونے کے دعویداروں کو تکلیف ہوتی ہے، اپنے بچوں کی شادی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیں، لیکن سرکار کے میلاد پہ ذرا سا خرچہ ہو تو کہتے ہیں دیکھو کتنا فضول خرچی کر رہے ہیں معذرت۔ ہم کیا محبت کریں؟ ان کی محبت ہے کہ وہ اس کے باوجود ہمیں اپنا رہے ہیں، ہمیں اپنا رہے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، ایک حاضری مدینہ پر غور کرو کہ تم مدینہ طیبہ حاضر ہوتے ہو، کتنی مرتبہ بارگاہ رسالت میں آرام سے حاضر ہو جاتے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بار بار بعد اب حاضر کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ حاضر ہوئے، ظہر میں پھر حاضر ہو گئے، مغرب میں پھر حاضر ہو گئے، عصر میں پھر حاضر ہو گئے۔ وہ بلا بلا کے نوازتے ہیں کہ نہیں نوازتے؟ غور کرو ان کا کتنا کرم ہے۔ ارے ان کے دربار میں آنے والے ان فرشتوں سے پوچھو جو 70,000 فرشتے ایک مرتبہ صبح نازل ہوتے ہیں تو قیامت تک ان کو دوبارہ حاضری کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ شام کو 70,000 فرشتے آتے ہیں، ان کو دوبارہ سے آنے کا شرف حاصل نہیں ہوتا۔ اتنے فرشتے ہیں کہ دوبارہ باری آتی نہیں، اور ہم گناہ گاروں کو بار بار بلا کر نوازتے ہیں۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کی کرم کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہوتی، ساری کمیاں ہماری محبت میں ہیں۔ ان سے محبت کر کے تو دیکھو، جب محبت ہوگی وہاں جاؤ گے جب بھی نوازے جاؤ گے، یہاں پر بیٹھے ہو جب بھی وہ نواز رہے ہیں، اپنی محفل میں بلا کر نوازتے ہیں۔ جتنے بیٹھے ہیں خدا کی قسم سرکار سب کو نوازیں گے۔ جو شعر پڑھا نا، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے غیر بھی ہاتھ خالی جایا نہیں کرتے۔ یہ ان کا کرم ہے، اسی لیے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان پر گرا گزرتا ہے، میرے رسول تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ جسمانی تکلیف ہو یا روحانی سرکار کا کرم ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے، ان کے ساتھ ایک تعلق قائم کرنا ہے۔ آخری بات میں عرض کر کے اپنی گفتگو کو ختم کروں، معاملہ ان لوگوں سے الجھنا نہیں، یہ نہیں سوچو کہ وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ ان لوگوں کی سوچ ہے۔ ہمارا عقیدہ مضبوط ہے، ہم اس جھگڑے میں نہیں پڑتے اہل سنت کہ وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، ہم تو کہتے ہیں وہ دیتے ہیں اور انہوں نے دیا ہے۔ ہم یہ ان لوگوں کی سوچ ہے جو یہ سوال کریں کہ وہ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ دے سکتے ہیں، اور اس جھگڑے میں یہ سب باتیں ان لوگوں کی اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں، اور ہمیں ان سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو یہ چیپٹر پڑھا ہی نہیں۔ کوئی مضمون پڑھے تو بات کی جائے، یہ محبتوں کا چیپٹر تو ان کے یہاں ہے ہی نہیں۔ ہم ان سے محبت کی امید کیوں رکھیں؟ یہ گمان کیوں کرتے ہو کہ وہ لوگ بھی محبت کریں گے یا میلاد منائیں گے یا خوشی منائیں گے؟ ان کے یہاں یہ چیپٹر ہی نہیں ہے، یہ نصاب پڑھا ہی نہیں۔ آج تم کسی ڈاکٹر سے انجینئرنگ کا سوال کرو
وہ کہے گا میں ڈاکٹر ہوں، مجھ سے اس لیے سوال کیوں کرتے ہو؟ کسی جاہل سے کوئی علمی سوال کرو، دنیا کہے گی کہ اس سے کیوں بات کر رہے ہو، اس نے تو یہ چیپٹر پڑھا ہی نہیں۔ اس لیے ان سے رسول اللہ کی میلاد منانے کی خوشی منانے پر یا سرکار کی محبت کا سوال ہی نہیں کرو، انہوں نے یہ چیپٹر پڑھا ہی نہیں۔ یہ ہماری اور تمہاری باتیں ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس معاملے میں پڑھو ہی نہیں کہ وہ یہ نہیں جانتے تھے یا وہ نہیں جانتے تھے، یہ نہیں کرتے تھے، وہ نہیں کرتے تھے۔ ان سے یہ بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ہم ان سے صرف ایک بات کرتے ہیں کہ انہیں مانو، اور ان کے ماننے کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم مانتے ہیں تو صحیح طرح مانو، ان کی شان کے مطابق مانو، ورنہ مانو ہی نہیں۔ یہ کیا بات کہ تم کہتے ہو کہ تم کس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو؟ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ اچھا کلمہ پڑھتے ہو، ان کو نبی مانتے ہو؟ کہتے ہیں ہم نبی مانتے ہیں۔ اچھا نبی کے علم غیب کو مانتے ہو؟ کہاں نہیں، نبی مانتے ہیں اور علم غیب کو نہیں مانتے ہیں۔ وہیں سے سمجھ لو کہ جاہل ہے۔ حضور کو کیا علم تھا؟ کہا مادر دیوار کے پیچھے کا علم نہیں تھا۔ کیا حیثیت؟ کہا ایک گاؤں کے چودھری جیسی حیثیت۔ ارے جب تمہارا نبی مادر اللہ ایسا ہے تو تم اسے مانتے کیوں ہو؟ ماننا ہے تو صحیح طرح مانو۔ ان کے پاس ماننے والوں کی کمی نہیں ہے، ان کے پاس ماننے والوں کی کمی نہیں۔ تم صرف اسی دور کے جھگڑالو ہو، نہ عالم ارواح میں کوئی جھگڑا، نہ عالم برزخ میں کوئی جھگڑا، نہ عالم آخرت میں کوئی جھگڑا۔ عالم ارواح میں تمام انبیاء علیہ السلام سے لے کر ہر روح ان کو مان رہی ہے۔ عالم برزخ میں قبر میں جب پہنچے تو ہر ایک نے ان کی شان دیکھی، سبھی مان رہے ہیں۔ آخرت میں دیکھو، عالم آخرت میں بھی یہ جھگڑا نہیں۔ فرماتے ہیں لوائے ہم میرے ہاتھ میں ہوگا، مقام محمود پر مجھے بٹھایا جائے گا۔ جب آتا کہ رب کا مقام محمودہ، اے محبوب ہم قریب آپ کو مقام محمود پر بٹھا دیں گے۔ مقام محمود کیا ہے؟ مقام شفاعت ہے۔ یہ جھگڑا اسی دنیا کا ہے، اس لیے دنیا سے اپنے ایمان کو بچا کے لے جاؤ، ان لوگوں سے مت اڑو، ان سے مت الجھو، ان سے اپنے آپ کو دور رکھو، تمہارا ایمان محفوظ رہے گا۔ ارے انہی سے تعلق قائم رکھو جن کی محبت میں تم عالم ارواح گزار کر آئے ہو، اسی محبت میں اس عالم ناسوت کو گزار دو، اسی محبت میں خدا کی قسم برزخی زندگی بہترین ہو جائے گی، اور اسی محبت کے نتیجے میں کل قیامت کے روز وہ اپنے دامن رحمت میں لے لیں گے۔ جب کام ہی ان کو آنا ہے تو ان سے بیعت کیوں رکھتے ہو؟ جب کام ہی ان سے آنا، وہی کام آنے والے ہیں تو انہی سے محبت کرو، ان سے تعلق قائم کرو، انہی پہ درود و سلام کے نذرانے پیش کرو۔ خدا کی قسم یہاں بھی کامیابی اور وہاں بھی کامیابی۔ یہ آیت مبارکہ جس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، یہ آیت مبارکہ ایک وظیفہ ہے۔ اگر تم روزانہ یہ آیت مبارکہ پڑھو، بزرگوں نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے سرکار کی زیارت عطا فرما دیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آخری آیت لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ۔ اے محبوب اگر یہ تم سے اعراض کریں، رب العالمین کو معلوم تھا، سے معلوم ہے ان سے اعراض کرنے والے بھی ہوں گے، فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے۔ تم یہ کیوں سمجھتے ہو کہ میں مانوں گا تو منوائے جائیں گے؟ یہ کیوں سمجھتے ہو کہ اگر میں ان سے ہٹ جاؤں گا تو ان کو کوئی نہیں مانے گا؟ فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، بتا دو کہ اگر یہ اعراض کریں تو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، بس میرا رب میرے لیے کافی ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ کائنات درود پڑھے نہ پڑھے، فرماتا ہے میں درود پڑھتا ہوں، میں درود پڑھتا ہوں۔ جب عالم ارواح میں عہد و پیمان لیا تو فرمایا کہ تم سب لوگ اقرار کرو۔ کس سے کہا؟ انبیاء علیہ السلام سے۔ میرے رسول کا جب میلاد ہونے لگا فرمایا تم سب لوگ اقرار کرو۔ کیا ضرورت تھی؟
کوئی نبی انکار کر سکتا تھا؟ فرمایا نہیں، یہ میرے رسول کی آمد کا ذکر ہے، سب اقرار کرو، سب ایک دوسرے پر گواہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا میں بھی گواہ ہوں، کسی اور معاملے میں نہیں اپنے آپ کو شامل کیا، لیکن جب سرکار پر گواہی کی بات آئی فرمایا میں بھی گواہ ہوں، جب درود کی بات آئی فرمایا میں بھی درود پڑھتا ہوں۔ ان کو کسی چیز کی کمی، فرمایا فقط حسبی اللہ، آپ فرما دیجئے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے۔ جب وہ کافی ہے تو پھر ان سے کیوں اڑ رہے ہو؟ اگر اس سے ملنا ہے تو ان سے ملو، اس سے محبت کرنی ہے تو ان سے محبت کرو۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ ہر سال ہم سب کے امتحان کا وقت ہے، ہم سب کے لیے عبرت کا بھی وقت ہے۔ عبرت کیوں؟ ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو، کیسے بد نصیب ہیں کہ نبی کو مانتے ہیں لیکن ان کی آمد سے چڑھتے ہیں، اور خوش نصیبی مانو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس گروہ میں پیدا کیا۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، دعا کرو اور ہمیشہ دعا کرتے رہو، اپنی نسلوں کو یہ دعا سکھاؤ کہ الہ العالمین ہمیں سرکار کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں ہمیں موت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔